بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد السلام علیکم ناظرین، میں عبدالوقار۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہم بات کر رہے ہیں تحصیل بہشتی زیور کی۔ اس میں ہمارا 7واں چیپٹر کتاب الطہارہ چل رہا ہے، اور اس چیپٹر کا آخری سیشن یعنی 9واں سیکشن ہمارا نجاست کا بیان چل رہا ہے، اور اس آخری سیکشن کا آخری سیشن ہے آج۔ اور یہ سیشن 35واں 35 سیشن ہے، آخری سیشن ہے، اور اس سیشن میں ہم بات کریں گے استنجا کا بیان۔ قضائے حاجت کے وقت جن امور سے بچنا چاہیے، جن چیزوں سے استنجا درست نہیں، جن چیزوں سے استنجا درست ہے، اور اضافے میں بات کریں گے جو استنجا نہ کر سکے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ استنجا کا بیان۔ مسئلہ نمبر 1، سو کر اٹھنے کے بعد جب تک گٹے تک ہاتھ نہ دھولے اس وقت تک پانی میں ہاتھ نہ ڈالے، چاہے ہاتھ پاک ہو یا ناپاک۔ اگر پانی لوٹے وغیرہ کی طرح کسی چھوٹے برتن میں رکھا ہو تو بائیں ہاتھ سے اٹھا کر دائیں ہاتھ پر ڈالے اور 3 دفعہ دھوئے، پھر برتن دائیں ہاتھ میں لے کر بایاں ہاتھ 3 دفعہ دھوئے۔ اور اگر پانی چھوٹے برتن میں نہ ہو بلکہ بڑے مٹکے وغیرہ میں ہو تو کسی پیالہ وغیرہ سے نکال کر اس بات کا خیال رکھے کہ انگلیاں پانی میں نہ ڈوبیں۔ پیالہ وغیرہ سے نکال لے اور دھو لے، انگلیاں پانی میں نہ ڈوبنے پائیں۔ ہاں، اگر پیالہ وغیرہ کچھ نہ ہو تو بائیں ہاتھ کی انگلیوں سے چلو بنا کر پانی نکالے، اور جہاں تک ہو سکے پانی میں انگلیاں کم ڈالے، اور پانی نکال کر پہلے دایاں ہاتھ دھوئے، پھر جتنا چاہے دایاں ہاتھ ڈال دے، اور پانی نکال لے کے بایاں ہاتھ دھوئے۔ ہاتھ دھونے کی یہ ترتیب اس وقت ہے کہ جب ہاتھ ناپاک نہ ہو، اور اگر ہاتھ ناپاک ہوں تو ہرگز مٹکے میں ہاتھ نہ ڈالے، بلکہ کسی ایسی ترتیب سے پانی نکالے کہ پانی نجس نہ ہونے پائے۔ مثلاً پاک رومال ڈال کر پانی نکالے، پانی کی دھار جو رومال سے بہے اس سے ہاتھ پاک کر لے، اور جس طرح ممکن ہو پاک کر لے۔ اس میں ہمیں سو کر اٹھنے کے بعد کی کچھ آداب بتائی گئی ہے۔ جب سو کر اٹھیں تو اپنے ہاتھ دھوئیں، اور اپنے جب ہاتھ دھوئیں گے تو مطلب ہاتھ کہونی تک، یہاں تک گٹے تک دھوئیں گے، اور ہاتھ کس طریقے سے دھونا ہے۔ نل ہے تو نل چالو کیا اور ہاتھ دھو لیا۔ اگر پانی برتن میں ہے، بڑے برتن میں ہے جیسے بالٹی میں ہو گیا، بکٹ میں ہو گیا، تو جگ ہے یا پھر لوٹا ہے یا پھر پیالہ ہے تو پھر بائیں ہاتھ میں لے کر پانی نکالو اور دایاں ہاتھ دھو لو۔ 3 بار دایاں ہاتھ دھو لیں گے، دایاں ہاتھ صاف ہو جائے گا۔ پھر دایاں ہاتھ سے پانی نکالیں گے، پھر بائیں ہاتھ کو دھو لو۔ یہ اگر کوئی بھی چھوٹا برتن نہ ہو، پیالہ نہ ہو، جگ نہ ہو، اگر ایسا چیز نہیں ہے جس سے پانی نکالا نہیں جا سکتا، ٹھیک ہے، تو پھر اگر ہاتھ صاف ہے تو پھر بائیں ہاتھ کو چلو بنا کر بالٹی میں ڈالا جا سکتا ہے یا مٹکے میں ڈالا جا سکتا ہے، اور پانی نکال کے ہلکا سا نکال کے اور دایاں ہاتھ دھویا جا سکتا ہے۔ اس بات کا خیال رکھے کہ جتنا کم ہو سکے اتنی کم انگلیاں ڈالنی ہیں، یہ نہیں کہ پورا ڈال دیا، کیونکہ ابھی صاف نہیں ہوا ہے۔ ہاں، پھر دایاں ہاتھ جب 3 بار دھو لیے، دایاں ہاتھ صاف ہو گیا، اب یہ جتنا بھی آپ ڈال سکتے ہیں اس ڈال کے دایاں ہاتھ سے پانی نکال لیا۔ اگر دونوں ہاتھ ناپاک ہیں، اگر ہاتھ ہمارے ناپاک ہیں تو پھر ہم کس طریقے سے کریں گے؟ صاف رومال لیا، ہم ہاتھ نہیں ڈالنا، جب ہاتھ ناپاک ہے، گندا ہے تو پھر ہاتھ نہیں ڈالنا، کوئی دوسری ترتیب ایسی کرنی ہے جس سے پانی نکل آئے اور ہاتھ دھو لیں۔ تو پھر اس کی ایک ترتیب ایگزامپل کے طور پہ بتایا گیا ہے کہ رومال لیا، رومال پانی میں ڈبائیں گے، پانی میں جب رومال ڈبایا نکالا تو رومال میں پانی سیو ہو جاتا ہے، اسٹور کر لیتا ہے، اور باہر نکالتے ہیں تو پانی کی دھار اس میں سے بہنے لگ جاتی ہے رومال میں سے۔ تو پھر نیچے جو دھار بہ رہی ہے وہ دھار کے نیچے ہم دایاں ہاتھ رکھیں گے اور دایاں ہاتھ اس طریقے 3 بار دھو لیں گے۔ پھر اس کے بعد رومال سے یا پھر دایاں ہاتھ صاف ہو گیا، دایاں ہاتھ سے پانی نکال کے بایاں ہاتھ دھویا جا سکتا ہے، یا پھر رومال سے ہی نکال لو۔ مسئلہ نمبر 2، پیشاب پاخانہ کے مقام سے نجاست نکلنے کے بعد استنجا کرنا سنت ہے۔ مسئلہ نمبر 3، اگر نجاست بالکل ادھر ادھر نہ نکلے اور پانی سے استنجا نہ کرے بلکہ پاک پتھر یا ڈھیلے سے استنجا کر لے، اور اتنا پوچھ ڈالے کہ نجاست جاتی رہے اور بدن صاف ہو جائے تو بھی جائز ہے، لیکن یہ بات نظافت کے خلاف ہے۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر نجاست ادھر ادھر نہیں ہے، پخانہ کیا اور ادھر ادھر نجاست نہیں لگا اور پتھر سے یا ڈھیلا سے اس نے صاف کیا، استنجا کر لیا، پوچھ ڈالا، نجاست صاف ہو گیا، جاتی رہی، تو وہ پاک ہو جائے گا۔ لیکن بہرحال یہ نظافت کے خلاف ہے،
پانی کے استعمال سے دھونا زیادہ اچھا ہے، بہتر ہے۔ مسئلہ نمبر 4، ڈھیلے سے استنجا کرنے کا کوئی خاص طریقہ نہیں، بس اتنا خیال رکھے کہ نجاست ادھر ادھر پھیلنے نہ پائے اور بدن خوب صاف ہو جائے۔ مسئلہ نمبر 5، ڈھیلے سے استنجا کرنے کے بعد پانی سے استنجا کرنا افضل ہے، لیکن اگر نجاست ہتھیلی کے گہراؤ سے زیادہ پھیل جائے تو ایسے وقت میں پانی سے دھونا واجب ہے، دھوئے بغیر نماز نہیں ہوگی، اور اگر نجاست پھیلی نہ ہو تو صرف ڈھیلے سے پاک کر کے بھی نماز درست ہے، لیکن پانی سے پاکی حاصل کرنا اولا ہے۔ یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر ڈھیلے سے استنجا کیا جاتا ہے، پتھر سے استنجا کیا جاتا ہے تو اور جو ناپاکی ہے، گندگی ہے، وہ پھیلتی نہیں، مطلب جو ہتھیلے کی گہرائی ہے اس سے زیادہ نہیں پھیلتی، اس سے زیادہ نہیں پھیلی اور آپ نے استنجا کر لیا، کسی نے استنجا کر لیا تو پھر وہ پاک ہے، پاکی ہو جائے گی حاصل، اور اس کا نماز بھی درست ہو جائے گا، لیکن پانی کا استعمال کرنا بہتر ہے، اولا ہے، افضل ہے۔ اور اگر ہتھیلی کی گہراؤ سے زیادہ پھیل گیا ناپاکی، تب تو پانی یوز کرنا ہی پڑے گا، پانی سے دھونا ہی پڑے گا۔ مسئلہ نمبر 6، پانی سے استنجا کرنے سے پہلے دونوں ہاتھ گھٹنوں تک دھوئیں، پھر مخرج کو اتنا دھوئیں کہ اطمینان ہو جائے کہ اچھی طرح صفائی ہو گئی ہے۔ البتہ اگر کوئی شخص ایسا وہمی ہو کہ بہت زیادہ پانی خرچ کرنے کے باوجود اس کا اطمینان نہیں ہوتا، تو اس کے لیے یہ حکم ہے کہ 3 دفعہ دھو لے، اس سے زیادہ نہ دھوئے۔ مسئلہ نمبر 7، اگر کہیں تنہائی کا موقع نہ ملے تو پانی سے استنجا کرنے کے لیے کسی مرد یا عورت کے سامنے اپنا بدن کھولنا درست نہیں۔ ایسے وقت میں پانی سے استنجا نہ کرے، بلکہ استنجا کیے بغیر نماز پڑھ لے، کیونکہ کسی کے سامنے بدن کھولنا بڑا گناہ ہے۔ مسئلہ نمبر 8، ہڈی، گوبر، لید وغیرہ، کوئلہ، شیشہ، پکی اینٹ، کھانے کی چیز، کاغذ اور دائیں ہاتھ سے استنجا کرنا برا اور منع ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر کوئی کر لے تو بدن پاک ہو جائے گا۔ مسئلہ نمبر 9، پیشاب یا پاخانہ کرتے وقت قبلہ کی طرف منہ یا پیٹھ کرنا منع ہے۔ مسئلہ نمبر 10، چھوٹے بچے کو قبلہ رخ بٹھا کر پیشاب یا پاخانہ کروانا بھی مکروہ اور منع ہے۔ مسئلہ نمبر 11، استنجے کے بچے ہوئے پانی سے وضو کرنا درست ہے، اور وضو کے بچے ہوئے پانی سے استنجا بھی درست ہے، لیکن نہ کرنا بہتر ہے۔ مسئلہ نمبر 12، جب قضاء حاجت کے لیے جائے تو بیت الخلاء کے دروازہ سے باہر ہی بسم اللہ کہے اور پھر یہ دعا پڑھے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں ناپاک جنوں سے اور ناپاک جنیوں سے۔ اور بہتر یہ ہے کہ ننگے سر نہ جائے، اور اگر کسی انگوٹھی وغیرہ پر اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہو تو اس کو اندر داخل ہونے سے پہلے اتار دے، داخل ہوتے وقت پہلے بایاں پیر رکھے اور اندر اللہ تعالیٰ کا نام نہ لے، اگر چھینک آئے تو صرف دل ہی دل میں الحمدللہ کہے، زبان سے کچھ نہ کہے، اور نہ بلا ضرورت وہاں کوئی بات کرے۔ جب نکلے تو دایاں پیر نکالے اور دروازہ سے نکل کر یہ دعا پڑھے، غفرانک الحمد للہ الذی اذہب عنی الاذی وعافانی، اے اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے میری مغفرت کر دے، ساری تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے پریشانیوں مجھ سے پریشانیوں کو دور کر دیا، تکلیف کو دور کر دیا اور مجھے عافیت عطا کی۔ اور استنجے کے بعد بائیں ہاتھ کو مل کر دھو لے۔ اس میں قضاء حاجت کے لیے جب ٹوائلٹ میں جاتے ہیں تو اس کے آداب بتائے گئے ہیں۔ جب ٹوائلٹ میں جائیں تو پہلے بایاں پیر رکھیں گے، اندر بایاں پیر سے داخل ہوں گے، اور نکلتے وقت پہلے دایاں پیر باہر رکھیں گے، اور جانے سے پہلے یعنی کہ ٹوائلٹ کے اندر ہمیں کوئی ذکر و اذکار نہیں کرنا ہے، تو پھر جو بھی دعا ہے ٹوائلٹ کے باہر کریں گے، یعنی کہ جانے سے پہلے اور نکلنے کے بعد۔ جانے سے پہلے ہم کیا پڑھیں گے؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اور جب ہم قضاء حاجت سے فارغ ہو جائیں اور باہر نکلیں، دائیں قدم پہلے باہر رکھیں گے اور ہم پڑھیں گے غفرانک
الحمدللہ الذی اذھب عنی العذا وعافانی، یہ ہم پڑھیں گے۔ قضائے حاجت کے وقت جن امور سے بچنا چاہیے: بات کرنا، بلا ضرورت کھانسنا، کسی آیت، حدیث یا کسی اور متبرک چیز کا پڑھنا، ایسی چیز جس پر اللہ تعالیٰ، نبی، کسی فرشتے کا نام، کوئی آیت، حدیث یا دعا لکھی ہوئی ہو، اپنے ساتھ رکھنا، البتہ اگر ایسی چیز جیب میں ہو یا تعویذ کپڑے وغیرہ میں لپیٹا ہوا ہو تو کراہت نہیں۔ مسئلہ نمبر 13، بلا ضرورت لیٹ کر یا کھڑے ہو کر پاخانہ یا پیشاب کرنا، تمام کپڑے اتار کر برہنہ ہو کر پاخانہ یا پیشاب کرنا، دائیں ہاتھ سے استنجا کرنا مکروہ ہے۔ مسئلہ نمبر 14، قضائے حاجت کے وقت چاند یا سورج کی طرف چہرہ یا پیٹھ کرنا مکروہ ہے۔ نہر اور تالاب وغیرہ کے کنارے پاخانہ یا پیشاب کرنا مکروہ ہے، اگرچہ اس میں نجاست نہ لگے۔ اسی طرح ایسے سائے دار درخت کے نیچے جس کے سائے میں لوگ بیٹھتے ہوں، پھل پھول والے درخت کے نیچے، ایسی جگہ جہاں لوگ سردی کے موسم میں دھوپ سینکنے کے لیے بیٹھتے ہوں، جانوروں کے درمیان، مسجد اور عیدگاہ کے اس قدر قریب کہ جس کی بدبو سے نمازیوں کو تکلیف ہو، قبرستان میں، ایسی جگہ جہاں لوگ وضو یا غسل کرتے ہوں، راستے میں، ہوا کے رخ پر، کسی بل یا سوراخ میں، راستے کے قریب جہاں قافلہ وغیرہ گزرتا ہو، یا کسی مجمع کے قریب پیشاب یا پاخانہ کرنا مکروہ ہے، تحریمی ہے۔ حاصل یہ ہے کہ ہر ایسی چیز جہاں لوگ اٹھتے بیٹھتے ہوں اور ان کو تکلیف ہو، اور ایسی جگہ جہاں سے نجاست بہہ کر اپنی طرف آئے، قضائے حاجت کرنا مکروہ ہے۔ جن چیزوں سے استنجا درست نہیں۔ مسئلہ نمبر 15، ہڈی، کھانے کی چیزیں، لید اور تمام ناپاک چیزیں، وہ ڈھیلا یا پتھر جس سے ایک مرتبہ استنجا ہو چکا ہو، پختہ اینٹ، ٹھیکری، شیشہ، کوئلہ، چونا، لوہا، چاندی، سونا وغیرہ، اور ایسی چیزوں سے استنجا کرنا جو نجاست کو صاف نہ کرے، جیسے سرکہ وغیرہ، یا ایسی چیزیں جن کو جانور وغیرہ کھاتے ہوں، جیسے بھوسا اور گھاس وغیرہ، یا ایسی چیزیں جو قیمت والی ہوں، چاہے قیمت تھوڑی ہو یا بہت، جیسے کپڑا، یعنی ایسا کپڑا جس کو اگر استنجا کے بعد دھویا جائے تو اس کی قیمت میں کمی آ جائے، جیسے ریشم وغیرہ کا کپڑا، اسی طرح عرق وغیرہ، اور آدمی کے اجزاء جیسے بال، ہڈی، گوشت وغیرہ، مسجد کی چٹائی یا کوڑا یا جھاڑو وغیرہ، درختوں کے پتے، کاغذ، چاہے لکھا ہو یا سادہ، زمزم کا پانی، بغیر اجازت دوسرے کے مال سے، چاہے وہ پانی ہو یا کپڑا یا کوئی اور چیز، روئی، اور تمام ایسی چیزیں جن سے انسان یا جانور نفع اٹھائیں، ایسی تمام چیزوں سے استنجا کرنا مکروہ ہے۔ جن چیزوں سے استنجا درست ہے۔ مسئلہ نمبر 16، پانی، مٹی کا ڈھیلا، پتھر، بے قیمت کپڑا، اور تمام وہ چیزیں جو پاک ہوں اور نجاست کو دور کر دیں، بشرطے کہ مال اور محترم نہ ہوں، ان سب چیزوں سے استنجا درست ہے۔ جاذب کاغذ یعنی ٹوائلٹ پیپر، آج کل ٹوائلٹ پیپر آتا ہے رول کیا ہوا، جاذب کاغذ، ٹوائلٹ پیپر جو استنجا کے لیے ہی بنایا جاتا ہے، اس سے استنجا جائز ہے۔ اضافہ، جو استنجا نہ کر سکے۔ مسئلہ نمبر 1، جب تک کسی طرح بھی استنجا کرنے پر قدرت ہو، استنجا معاف نہیں، البتہ ایسا عاجز شخص جس کے دونوں ہاتھ شل ہو گئے ہوں، یا ایک ہاتھ شل ہو گیا ہو مگر کوئی پانی ڈالنے والا نہیں اور جاری پانی بھی نہیں، جس میں بیٹھ کر صحیح ہاتھ سے استنجا کر سکے، نیز عورت کا شوہر یا مرد کی بیوی بھی نہیں کہ استنجا کرائے، تو اس صورت میں استنجا معاف ہے۔ اب اس مسئلے میں ان لوگوں کی بات کی گئی ہے جو معذور ہیں، جو استنجا کرنے پہ قادر نہیں ہیں، قدرت نہیں رکھتے، ان کا ایک ہاتھ شل ہو گیا، دونوں ہاتھ شل ہو گئے ہوں، کیا ہاتھ کام نہیں کر رہا، ڈیڈ ہو گیا ہے، یا پھر سن ہو گیا ہے، ہاتھ کام نہیں کر رہا، اور کوئی پارٹنر بھی نہیں ہے، جیسے کسی آدمی کی بیوی یا عورت کا شوہر نہیں ہے کہ وہ استنجا کرا دے، تو ایسے معذوری میں اس پہ استنجا معاف ہے۔
اگر قدرت ہے تو استنجا بالکل معاف نہیں۔ تو ناظرین آج کے لیے اتنا ہی۔ آ، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلے سیشن ملتے ہیں ایک نئے چیپٹر کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔